وہ سوئے لازار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ کا میزبان محمد ایوب اوان حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل۔ آج 18 رمضان المبارک ہے اور اس مقدس دن میں آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جن پر روز ازل سے اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی بارش ہوئی، جنہوں نے روز ازل سے ہی نبی اکرم شفیع اعظم جاند عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہونے کا اعزاز حاصل کرنا تھا۔ وہ عظیم شخصیت کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوا، جن پر اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کی ایک خاص بارش ہوئی، میری مراد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عبد المطلب۔ آپ کی عظیم شخصیت پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کی اس گفتگو میں ہمارے ساتھ جو صاحب ہمارے مہمان بنے ہیں، مولانا صاحبزادہ پیر محمد اللہ دتا نقشبندی صاحب۔ آپ جامعہ قادریہ رضویہ کے ہونہار فاضل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم میں 4 ماسٹر کی ڈگریاں رکھتے ہیں۔ ماسٹر ان انگلش، اردو، اسلامیات، عربک، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کے ماسٹر کی ڈگری میں گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم فل اردو بھی ہیں، اور ابھی پی ایچ ڈی کا سلسلہ آگے آپ کا چل رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک تصوف کی دنیا کا ایک معروف نام ہیں۔ آستانہ عالیہ صوفی جی سرکار گٹ والا فیصل آباد میں ایک معروف آستانہ عالیہ ہے، وہاں پہ آپ صاحب گدی ہیں، گدی نشین ہیں، اور تصوف کی تعلیمات پر مہارت رکھتے ہیں۔ میں قبلہ صاحبزادہ پیر اللہ دتا نقشبندی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، جی آیاں کہتا ہوں۔ شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے اس پروگرام کو آپ نے زینت بخشی۔ ہمارا یہ پروگرام ناظرین شام 6 سے 7 بجے تک رہے گا، اور اس دوران ہم آج کی اس عظیم شخصیت پر گفتگو کرنے، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے ابتداً قبلہ صاحبزادہ صاحب آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کے ابتدائی حالات، ان پر آپ روشنی فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ حضرت علامہ صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کو مبارکباد اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور سب سے پہلے ہمارا جو آج کا موضوع ہے حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، آپ کا ذکر پاک، آپ ایک ایسی جلیل القدر ہستی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہونے کے ناطے تو آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کا جو شرف ہے وہ ہے ہی، لیکن آپ اپنے ذاتی اخلاق و خصائل کے حوالے سے بھی بہت زیادہ جلیل القدر ہستی شمار ہوتے ہیں۔ جی، آپ قریش کے بڑے سردار، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر ہر طرح کی خوبیاں، روحانی، مادی اور ظاہری، باطنی، ہر طرح کی عرفہ سے عرفہ خوبیاں آپ کے اندر جمع فرما دی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات کے 2 آسپیکٹس ہیں، 2 پہلو ہیں۔ جی، پہلی جہت کی اگر بات کی جائے
تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہونے کے ناطے سے آپ کو جو شرف ہے، جو آپ کو عزت کی معراج ملی، جو وقار کی عظمت ملی، اور جو شرف کی بلندیاں نصیب ہوئیں، یہ ایسی نعمت عظمیٰ ہیں جو تا قیامت کسی اور شخصیت کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ بے شک بے شک۔ اور اس حوالے سے تو کلام کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کے ذات وراء الورا ہے اس منصب کے لحاظ سے۔ اللہ۔ اگر دوسری جہت کی بات کی جائے جی تو آپ کے ذاتی اخلاق و خصائل کے حوالے سے بھی آپ کی ذات ہمیں یکتا و بے مثال نظر آتی ہے۔ جی۔ اور آپ عرب میں اپنی پاک بازی کے حوالے سے، عفت و عصمت کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، تقویٰ کے لحاظ سے ایک منفرد شخصیت کے طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام عبداللہ، اور آپ کے جو القاب ہمیں تاریخ کی کتب میں نظر آتے ہیں وہ یوسف ثانی اور ذبیح اللہ، یہ دو القابات آپ کے مشہور ہیں جو تاریخ کی کتب میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ جی۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم حضرت شیبۃ الحمد آپ کا اصل نام، اور حضرت عبد المطلب کے نام سے آپ مشہور ہوئے، معروف ہوئے۔ یہ بھی ایک بڑا خوبصورت اس کے اندر ہمیں واقعہ ملتا ہے تاریخ کی کتب کے اندر، کہ جب آپ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمہ کے ہاں حضرت عبد المطلب کی پیدائش ہوئی تو آپ کے سر کے بال سفید تھے، اس وجہ سے آپ کو شیبہ، سفید بالوں والا کہا گیا، اور شیبہ آپ کا نام رکھ دیا گیا، شیبۃ الحمد۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد آپ کے چچا تھے شیبہ کے، حضرت عبد المطلب کے، ان کا نام تھا مطلب، وہ حضرت ہاشم کے بھائی تھے۔ تو وہ اپنے بھتیجے کو مدینہ شریف کے سرزمین سے لینے کے لیے واپس مکہ شریف لانے کے لیے وہ گئے، تو جب وہ پیچھے بٹھا کے گھڑ سواری کرتے ہوئے پیچھے بٹھا کے مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا، ارے مطلب یہ کون ہے، یہ بچہ جو پیچھے آپ نے بٹھایا ہے یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اس وقت چونکہ آپ کے جو کپڑے تھے وہ ذرا بوسیدہ حالت میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ نہ فرمایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، بلکہ فرمایا یہ میرا عبد ہے، یہ میرا غلام ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ایسا مشہور ہوا تاریخ کے اندر کہ پھر حضرت عبد المطلب کے نام سے آپ معروف ہوئے۔ تو حضرت عبد المطلب جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، جی، آپ قریش کے بڑے سردار، مکے کے رئیس، اور خانہ کعبہ کے متولی، کلید بردار، اور ایک بڑے رئیس وہاں پہ گنے جاتے تھے، اور تقویٰ کے اعتبار سے آپ بڑے موحد تھے اور توحید پرست تھے اور بت پرستی کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ تو آپ کا وہاں پہ ایک اچھا اپنا حلقہ احباب تھا، اور آپ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت، شرف اور جاہ و منصب، ہر چیز آپ کی شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ کے والد کے بعد اگر والدہ کی بات کی جائے تو آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد المطلب کے ان کے علاوہ اور بھی نکاح ہیں جی، تو لیکن حضرت عبداللہ جو ہیں یہ حضرت فاطمہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اطہر سے ہونے والے سب سے چھوٹے صاحبزادے تھے ماشاءاللہ۔ اور حضرت عبد المطلب کی باقی اولاد آپ کے 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں ماشاءاللہ۔ لیکن ان تمام اولاد میں سے حضرت عبداللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی، والد محترم، آپ عفت و عصمت کے حوالے سے، حسن و جمال کے حوالے سے، اور طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے، اور وجاہت کے حوالے سے، لیاقت کے حوالے سے، دانش مندی کے حوالے سے، فصاحت و بلاغت کے حوالے سے آپ اپنی تمام بہن بھائیوں میں سے امتیاز رکھتے تھے ماشاءاللہ۔ تو آپ حسین و جمیل تھے اور تقویٰ کے علمبردار تھے، اور آپ کے تقوی کی مثالیں جو ہیں وہ پورا عرب دیتا تھا ماشاءاللہ۔ اور تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ آپ کا لہجہ اتنا میٹھا، اتنا میٹھا، اتنا شیریں کہ جب آپ بولتے تو لوگوں کے دل کو منہ لیتے تھے، اور جب آپ بولتے تو آپ کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔
الغرض آپ اپنے ذاتی اخلاق و خصائل کے حوالے سے بھی بے مثال اور یکتا شخصیت تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے آپ کا ابتدائی خاندانی پس منظر بیان کیا۔ حضرت عبد المطلب کے ہاں یہ پیدا ہونے والے آخری شہزادے کہ جن کی پیشانی پر نور محمدی کو منتقل کیا گیا، اور اسی نور محمدی کے صدقے آپ کی پیشانی چمکتی تھی، دھمکتی تھی۔ عرب کے لوگ اس کی زیارت کے لیے خصوصی طور پر آپ کے ہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ کے ایمان کے حوالے سے ایک مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے، کچھ لوگ اس پر اپنی بحث کرتے ہیں، اس کو اختصاراً بیان فرمائیں، پھر ہم آگے اپنی گفتگو کا سلسلہ بڑھائیں گے۔ جی قبلہ، اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں کسی تذبذب کا شکار ہیں وہ صرف اور صرف اپنی کم علمی اور مغالطوں کی وجہ سے گمراہی پہ جو ہے وہ کاربند ہیں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریحاً حدیث مبارکہ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پاک صلبوں اور پاک صلبوں کی طرف پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتا رہوں۔ بے شک۔ تو اگر معاذ اللہ یہ سوچا جائے کہ آپ کے والدین جو ہے وہ دینی حق پہ نہیں تھے، تو پھر وہ پاک رحم اور پاک صلب والا جو تصور ہے وہ رہتا نہیں ہے، کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہے وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس پہ اجماع امت ہے اور علماء کرام کا اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کریمین خصوصاً، اور پھر آپ کے آباء و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک تمام جو ہے وہ دین حق پہ تھے اور موحد تھے، توحید پرست تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی معزز ناظرین، آج ہم ایک عظیم شخصیت کے آپ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہمارے موضوع کا عنوان ہے حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ دنیا ہستی کی ایک عظیم شخصیت کہ جنہیں سرکار دو عالم شفیع اعظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہونے کا اعزاز حاصل ہو، وہ رب تعالیٰ کے ہاں کتنے مرتبہ و مقام کے مالک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عظمتیں اور کتنی برکتیں عطا فرمائی ہوں گی۔ اس خصوصی موضوع پر ہمارے ساتھ آج گفتگو کر رہے ہیں صاحبزادہ پیر محمد اللہ دیتا نقشبندی صاحب، جو کہ انتہائی خوبصورت الفاظ میں آپ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بہت جلد دوبارہ موضوع کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک، ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے۔ آپ کا میزبان محمد ایوب آوان حاضر خدمت ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان نفتہ ٹرانسمیشن۔ ہمارا ساتھ آپ سے 6 سے 7 بجے تک ہوگا۔ اس دوران آج ہمارے مہمان ہیں صاحبزادہ پیر محمد اللہ دیتا نقشبندی صاحب، جو کہ آستانہ عالیہ حضرت صوفی جی سرکار کے گدی نشین ہیں، اور وہاں پر تصوف کے حوالے سے خصوصی طور پر عوام الناس اور امت مسلمہ کی اصلاح کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج کے ہمارے عنوان پر ہم جس عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی شخصیت، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو اور آپ کا مکمل تعارف، اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت جیسا آپ نے ابتدائی گفتگو میں اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا خاندانی پس منظر بیان کیا، ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کا ایک لقب ذبیح اللہ بھی ہے، جبکہ یہی لقب حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے۔
تو اس لقب اور اس لقب کے حوالے سے آپ کے پاس جو معلومات ہیں اس پر آپ کا جو مطالعہ ہے یہ ہمارے ناظرین تک ارشاد فرمائیں۔ جی قبلہ، اس طرح ہے کہ اس کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا، اس کے پس منظر میں ایک بڑا مشہور واقعہ جو تاریخ کی کتب کی اوراق کی زینت ہے اور ہمیں کثرت سے وہ واقعہ ملتا ہے۔ جی، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبد المطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان اور حضرت عبداللہ کے والد گرامی، جی، آپ کو خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جو آب زمزم کا کنواں ہے اس کو دوبارہ سے اس کی صفائی کی جائے اور اس کو جو ہے وہ کھودا جائے، تلاش کیا جائے۔ جی، تو آپ نے مکہ والوں کو کہا جو وہاں کے باشندے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کی حالت میں یہ اشارہ ہوا ہے، تو آب زمزم کا جو کنواں ہے وہ حرم شریف کی زمین کے اندر ہے، تو اس کو تلاش کرنا ہے، تو وہ دوبارہ سے کھودنے کا حکم ہے۔ لیکن مکہ کے جو باشندے تھے ان میں سے کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے پہ آمادہ نہ ہوئے۔ صحیح۔ اور اس وقت تک آپ کا سب سے بڑے جو صاحبزادے تھے حارث، وہی صرف ان کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ کی کوئی اولاد اس وقت تک نہیں تھی، اور انہی کے نام کی وجہ سے آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو الحارث ہے، حضرت عبد المطلب کی۔ جی، تو آپ نے جب کوئی ساتھ نہ ملا تو خود اور اپنے واحد اکلوتے بیٹے کو، بڑے بیٹے کو، حارث کو ساتھ لیا اور زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ اب پتھریلی زمین تھی، مکہ اور دھوپ اور گرمی کی شدت، تو زبان پہ شکوہ آیا کہ اے پروردگار کاش میرے 10 بیٹے ہوتے، اور اگر میرے 10 بیٹے ہوتے تو مجھے کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، اور آج میں اپنے 10 بیٹوں کے ساتھ خود ہی یہ جو فریضہ سر انجام دینا تھا خود ہی جو ہے وہ یہ سر انجام دے دیتا۔ تو وہاں پہ آپ نے یہ منت مانی کہ اے اللہ اگر مجھے 10 بیٹے عطا فرما تو میں ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ۔ تو حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان کی یہ دعا قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا فرمائے اور 6 بیٹیاں عطا فرمائی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور آپ یہ واقعہ بھی جو ہے وہ ماضی بعید کا حصہ بن گیا۔ تو ایک دن پھر خواب میں اشارہ ہوا کہ آپ اپنی نظر جو ہے، اپنی منت جو آپ نے مانگی تھی وہ پوری کریں۔ تو آپ اٹھ کے جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہوئے کہ 10 بیٹوں میں سے اب کس کو قربان کیا جائے۔ تو آپ نے اپنی تمام اولاد کو اور زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عمر ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے اکٹھا کیا اور قرہ ڈالا گیا، قرہ اندازی کی گئی تمام اولاد میں سے۔ تو حضرت عبداللہ جو آپ کے سب سے لاڈلے اور پیارے بیٹے تھے، حسین و جمیل تھے، اور جن کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو پیار تھا، انس تھا، انہی کا قرہ جو ہے ان کے نام کا نکل آیا۔ تو اب آپ یہاں پہ بڑی ایک لطیف بات ہے، نکتہ ہے کہ جب آپ اپنے چھوٹے بیٹے کو حضرت عبداللہ کو لے کے نکلے تو تمام بھائی 9 بھائی جو باقی تھے وہ راستے میں آ گئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے کہا، اپنے والد گرامی سے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ حضرت آپ ہم میں سے کسی کو بھی قربان کر دیں، عبداللہ بڑا لاڈلا ہے، عبداللہ بڑا ذہین ہے ہم میں سے، عبداللہ بڑا خوبصورت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے دل کے قریب بھی سب سے زیادہ ہمارا یہ بھائی ہے، تو آپ ہم میں سے کسی کو بھی قربان کر دیں۔ ابو طالب بھی تھے، حضرت حمزہ بھی تھے، اور باقی حضرت حارث بھی تھے، تمام جو آپ کے صاحبزادگان تھے۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جس کے نام کا قرہ نکلا ہے تو میں نے اسی کی جو ہے وہ قربانی میں نے جو ہے وہ کر دی ہے۔ خیر وہاں سے آپ جب نکلے تو اہل مکہ جو تھے وہ آپ کے راستے کے قدغن بنے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت آپ اس طرح سے اگر اپنے بیٹے کو قربان کریں گے، آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، آپ رئیس ہیں، اور مکہ کے اندر آپ کی ایک جاہ و جلال آپ کا تصور کیا جاتا ہے، منصب ہے، اگر آج آپ اپنے بیٹے کو اس طرح سے قربان کر دیں گے تو کل کو لوگ تو یہ سنت سمجھ کے قربان کرنا شروع کر دیں گے اپنے بیٹوں کو، تو آپ اس طرح نہ کیجئے، کوئی اور اس کا حل جو ہے وہ تلاش کیا جائے۔ جب اسرار حد سے زیادہ بڑھا تو اس وقت کو کوئی عالم تھے، کسی نے کہا کہ ان کے پاس جا کے تو کوئی مشورہ لے لیتے ہیں۔
تو حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا جان آپ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور باقی سارے خاندان کو لے کے اس عالم کے پاس حاضر ہو گئے۔ جی اس سے جا کے جب پوچھا کہ یہ اس طرح سے منت مانگی تھی اور یہ معاملہ تھا، اب پوری کرنی ہے، قرہ عبداللہ کے نام کا نکل آیا، تو اب کیا کیا جائے؟ جی جی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے عرب کے اندر ایک مرد کی دیت کیا مقرر ہے؟ صحیح۔ اس وقت تک عرب میں جو دیت مقرر تھی ایک مرد کی وہ 10 اونٹ تھی۔ صحیح۔ تو آپ نے کہا 10 اونٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ ایک طرف عبداللہ کا قرہ ڈالا جائے اور دوسری طرف 10 اونٹ کھڑے کر دیے جائیں یہاں پہ، اور 10 اونٹوں کے نام کا قرہ ڈالا جائے، اور اگر تو قرہ جو ہے قرہ اندازی میں پرچی جو ہے وہ اونٹوں کے نام کی نکل آئے تو 10 کے 10 اونٹ ذبح کر دیے جائیں گے، اور اگر حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر 10 اونٹ اور جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا، اضافہ کرنا پڑے گا۔ تو قرآن اندازی جب ہوئی تو پہلی دفعہ حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، پھر 10 اونٹ مزید اضافہ کیا گیا، 20 اونٹ ہو گئے، پھر قرہ ڈالا گیا، تو پھر جو ہے حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا۔ اس طرح سے کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے، اور 10 مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا۔ پہلے بھائیوں کے درمیان بھی آپ کا ہی نام نکلا جی، اور پھر جب جانور ذبح کرنے کے لیے قرے ڈالے گئے تو 10 مرتبہ آپ کا نام نکلا۔ علامہ صاحب یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہ کس طرح سے شروع سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کی شانیں کس طرح سے واضح فرما رہا ہے۔ سبحان تو اللہ تعالیٰ کو کتنا پیارا اپنا وہ بندہ لگتا ہے عبداللہ، اللہ، کہ جن کے نام کا بار بار قرہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ جب 100 اونٹ جمع ہو گئے اور 10ویں بار بھی حضرت عبداللہ کا نام ہی نکلا، تو اس موقع پہ حضرت عبدالمطلب نے ایک دعائیہ جملہ بولا کہ اے پروردگار، اگر تمہیں میرا بیٹا عبداللہ اتنا ہی پیارا ہے تو اب اس بار اونٹوں کا نام نکل آئے۔ اللہ اللہ۔ اور یہ آپ جملے کا اندازہ لگائیے کہ اے پروردگار، اگر میرا بیٹا عبداللہ اتنا ہی پیارا ہے تو اب اونٹوں کا نام نکل آئے۔ کتنا بڑا اللہ کے ہاں یہ جملہ تھا کہ اس کا نام لیا گیا جو نبی آخر الزمان، خاتم المرسلین، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ہونے کا، جن کو شرف حاصل ہونا تھا۔ بالکل۔ تو اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی، اور جب قرہ ڈالا گیا تو وہ اونٹوں کے نام کا نکل آیا۔ تو آپ نے اپنی منت پوری کی اور 100 اونٹ قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ اور عرب کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس میں گوشت نہ پہنچا، اللہ اللہ۔ حتیٰ کہ تمام مخلوق، چرند، پرند، جانور، پرندے، تمام نے پیٹ بھر کے جو ہے وہ گوشت کھایا اور کھانا کھایا۔ اس واقعے کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے آپ کو پھر حضرت عبداللہ کو ساری عمر ذبیح اللہ کا لقب جو ہے وہ پکارا جانے لگا۔ ماشاءاللہ۔ ایسے ہی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بھی اسی وجہ سے ہی، چونکہ آپ کے نام پہ بھی جانور ذبح ہوئے تھے، تو آپ کو بھی ذبیح اللہ، اور وہی مثال حضرت عبداللہ کے لیے دہرائی گئی، تو یہی لقب آپ کا بھی ذبیح اللہ ٹھہرا۔ یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت عنوان جس پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین، سرکار دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کے ذریعے پیدا فرمانا تھا، اور جن کی پیشانی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہونے کا صحرا سجنا تھا، اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں ہم اپنے کچھ بے ربط جملے پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ آج ہم ان کا تذکرہ خیر کریں گے، اور کل قیامت والے دن ہم ان کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو ہماری شفاعت کا سبب بنے گا۔ یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اور بریک کے فوری بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو نور رمضان نفتہ ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے اس یوٹیوب چینل سے ہم روزانہ شام 6 سے 7 بجے تک آپ کے لیے ایک خوبصورت عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج کا عنوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی
شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو ہم بیان آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج مہمان موجود ہیں صاحبزادہ پیر محمد اللہ دیتا نقشبندی صاحب۔ حضرت آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا خاندانی پس منظر، آپ کا جو لقب ذبیح اللہ ہے، اس پر گفتگو ارشاد فرمائی۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد گرامی کی پیشانی میں نور محمدی کو محفوظ کیا گیا تھا، گو کہ یہ ایک بہت بڑی امانت جو آپ کے سپرد کی گئی تھی۔ اس امانت کی آپ نے کیسے حفاظت فرمائی، اور یہ نور محمدی آپ کی پیشانی میں جو چمکتا تھا، اس کے گرد جو واقعات کتب میں ملتے ہیں ان کو آپ ارشاد فرمائیں۔ جی علامہ صاحب، اصل میں تو حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص اہتمام کر رکھا تھا اور خاص حضرت عبداللہ کا حصار بنا رکھا تھا۔ جی تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے پہلی کتب اور صحائف میں اس قدر نشانیاں موجود تھیں کہ یہودی اور یہودیوں کے جو عالم تھے انہوں نے وہ اپنی عوام کو ہر طرح سے وہ نشانیاں بتا رکھی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کب اور کس خطے میں پیدا ہوں گے اور کب پیدا ہوں گے۔ جی تو جب ایک ان میں سے نشانی، ایک واقعہ یہ بھی تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ یہودیوں کے پاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کرتا موجود تھا، جس پہ جب وہ شہید ہوئے تو خون کے دبے تھے۔ جی تو ان کا علم کہتا تھا کہ جس دن یہ دبے دوبارہ خون کے تازہ ہو جائیں گے اس کرتے کے اوپر، تو سمجھ لیجئے گا کہ نبی جو آخری نبی آنے والے ان کے والد محترم کی پیدائش ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو تاریخ کی کتب میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے جو کرتے پہ وہ دبے تھے خون کے، وہ داغ جو تھے وہ نمایاں ہو گئے، اور وہ جو یہودیوں کی پیش گوئی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اس وقت سے وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئے کہ ہم حضرت عبداللہ کو معاذ اللہ کو نقصان پہنچا دیں جانی طور پہ، تاکہ آخری نبی کا ظہور ممکن نہ ہو سکے۔ تو لیکن چونکہ حضرت عبد المطلب رئیس تھے اور مکے کے سردار تھے، لہٰذا ان کی جرت نہیں تھی کہ وہ پبلکلی یہ جو کام تھا یہ کر سکتے۔ لہٰذا انہوں نے کیا کیا کہ مکے سے باہر تھوڑے جھاڑیوں کے اندر انہوں نے ڈیرے لگا لیے۔ وہ تقریباً کوئی 70 کے قریب لوگ تھے، اور وہ اسی طاق میں رہے کہ حضرت عبداللہ اکیلے کب باہر نکلتے ہیں تاکہ ہم ان پہ حملہ آور ہو جائیں۔ ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ جنگل میں کوئی شکار کی غرض سے یا ویسے تشریف لے گئے، ان کو موقع مل گیا۔ آپ ابھی جنگل میں پہنچے ہی تھے ویرانے والی جگہ پہ، وہ گھڑ سوار آپ کے ارد گرد انہوں نے آ کے آپ کو گھیرا ڈال لیا۔ تو حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ بھئی کس طرح آنا ہوا ہے، میں تم کو جانتا نہیں ہوں۔ اور اللہ کا کرنا ایسا ہی اتفاقی امر ایسا تھا کہ اس وقت اسی جنگل میں حضرت وہب بن عبد مناف، جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں اور جو بعد میں آپ کے سسر بھی بنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جی ہیں، تو وہ بھی جنگل میں اس وقت موجود تھے، وہ سارا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب گھیرا ڈال لیا تو آپ نے کہا بھی کیسے آنا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے عالموں نے کہا ہے کہ آج آخری نبی کا باپ اس طرح سے جنگل میں جو ہے وہ جائے گا، تو اس کو جو ہے وہ جان سے ختم کر دیا جائے تاکہ آخری نبی کا معاذ اللہ ظہور نہ ہو۔ تو حضرت وہب بن عبد مناف یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت میرے مقدر میں لکھ دی ہے تو پھر تم جو مرضی کر دو، یہ سعادت تم مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ بے شک اور وہ کہتے تمہیں کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا وہی بچائے گا جس نے ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم کو نمرود سے بچایا تھا، وہی بچائے گا جس نے موسیٰ کو فرعون، کتنا طاقتور تھا، فرعون سے بچا لیا تھا، وہی رب کریم آج مجھے بھی بچائے گا۔ بے شک۔ تو حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ چلیں، میں اس خوبرو نوجوان ہے، خوبصورت ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں میں آگے بڑھنے لگا تو میرے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دنس گئے۔ صحیح۔ اور میں نے ہاتھ اپنے اٹھانا شروع کیے، کوئی پتھر اٹھا کے ان کو ماروں، تو میرے جو ہاتھ تھے وہ بھی جو ہے وہ ہل نہ سکے اپنی جگہ سے۔ میں نے آواز دینے کی کوشش کی، میری زبان بند ہو گئی۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی بلندیوں سے 4 گھڑ سوار باریش سفید لباس والے وہ نیچے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، اور ایک ہی وار میں آ کے ایک ہی وار میں ان تمام گھڑ سواروں کو قتل کر دیتے ہیں۔
اللہ اللہ۔ اور جب وہ تمام کو قتل کر دیتے ہیں تو حضرت عبداللہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیشانی مبارکہ میں اتنی بڑی امانت رکھی ہے، آپ اپنی حفاظت کیا کریں اور اکیلے اس طرح کے غیر محفوظ جگہ پہ نہ نکلا کریں اور آپ ہمارے ہوتے ہوئے محفوظ جگہ پہ چلے جائیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کا اہتمام خود بنا رکھا تھا، اور ہر موقع پہ خاص طور پہ حضرت عبداللہ کا حصار جو تھا وہ مقرر تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مدد آ جاتی تھی، اور اس طرح سے آپ نے اپنی جو پیشانی میں نبوت کا وہ چراغ جو روشن تھا اس کو اس طرح سے آپ نے حفاظت فرمائی۔ جی، اور آگے آپ ارشاد فرمائیں کہ جب حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اس کی جو تفسیر آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ ہمارے ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ ماشاءاللہ حضرت، یہ جو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کا عقد ہے، سب سے پہلے تو وہ قسمت میں لکھا جا چکا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل کیا گیا، تو وہ سارا خاندان، وہ لوگ چنے جا چکے تھے پہلے دن سے ہی، روز ازل سے ہی۔ بے شک تو باقی جو اسباب بنے یہاں پہ آ کے، تو حضرت عبداللہ کی پاک بازی اور عفت و عصمت اور خوبصورتی کو دیکھ کے آپ اس قدر حسین و جمیل تھے کہ آپ کو یوسف ثانی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خاص طور پہ آپ جب رات کے وقت باہر نکلتے تو آپ کے نور کا عالم یہ ہوتا تھا کہ آپ ہر طرف اندھیرا جو ہے وہ ختم ہو جاتا اور روشنی ہو جائے جاتی۔ اس وجہ سے آپ کو حضرت یوسف کے مثل جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے، یوسف ثانی کا لقب جو ہے وہ دیا گیا۔ تو آپ کی خوبصورتی، پاکیزگی، طہارت، عفت، عصمت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے کردار کی بلندی کو دیکھتے ہوئے عرب کی ہر خوبصورت لڑکی یہ چاہتی تھی کہ میرا نکاح، میرا انتخاب ہو جائے، اور آپ کو بے شمار اس طرح سے جو ہے وہ نکاح کے پیغامات بھی آئے۔ جی، لیکن ایک اس میں واقعہ یہاں پہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ باہر تشریف لے گئے، تو مکے کے سردار کی کوئی بیٹی تھی، تو اس نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کے جو پیشانی میں نور چمک رہا تھا، نور محمدی، سبحان اللہ، تو وہ اس قدر مرعوب ہو گئی، تو اس نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ عبداللہ تم ذبیح اللہ ہو، اور جب تم پیدا ہوئے تھے پھر اس کے بعد تمہیں بچانے کے لیے تمہارے والد محترم نے 100 اونٹ قربان کیا تھا، تو اگر میں تمہیں 100 اونٹ دوں تو میرے ساتھ نکاح کرو گے؟ تو آپ نے کہا کہ میں امانت دار ہوں اور میں اپنی روایات کا پاسدار ہوں، میرے نکاح کا فیصلہ میرے والد محترم کریں گے، میں آپ کے پیغام کو عزت کے نکاح سے دیکھتا ہوں، لیکن میرے نکاح کا جو فیصلہ وہ میرے والد محترم کریں گے۔ اور یہ آج کی نسل کے لیے حضرت عبداللہ کا جو کردار ہے وہ میں کہا کرتا ہوں کہ مشعل راہ ہے، بے شک، کہ جس طرح سے بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔ جی، تو حضرت تاریخ خمیس میں لکھا ہے کہ جب حضرت آمنہ کے ساتھ آپ کا عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا، تو اس سال عرب کے اندر 200 کنواری لڑکیاں وہ اس غم سے مر گئیں کہ یہ نعمت عظمیٰ ہمارے مقدر میں کیوں نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، سبحان۔ تو جب حضرت وہب، چونکہ میں نے پہلے بیان کیا کہ وہ دیکھ چکے تھے حضرت عبداللہ کو وہ جنگل میں، تو آپ نے جا کے اپنی زوجہ سے مشورہ کیا کہ ہماری بیٹی بھی طہارت میں اور پاکیزگی میں بڑی اعلیٰ ہے، اور مجھے آج تک کوئی ایسا رشتہ پسند نہیں آیا، لیکن آج میں ایک نوجوان دیکھ کے آیا ہوں، عبداللہ بن عبد المطلب، سبحان۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہم پیغام بھیجیں عبد المطلب کو کہ ہماری بیٹی جو ہے اپنے بیٹے کے لیے وہ قبول فرمائیں۔ سبحان۔ تو جب حضرت عبد المطلب تک یہ پیغام پہنچا حضرت وہب بن عبد مناف کا، تو آپ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، تو جو جو خوبی آپ چاہتے تھے، پاکیزگی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، حسن و جمال کے حوالے سے، اور ظاہری باطنی طہارت تطہیر کے حوالہ سے، وہ سب کی سب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بدرجہ اولیٰ موجود تھیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ نکاح مبارک ہو گیا، اور پھر جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ کے گھر تشریف فرما ہوئیں، رونق افروز ہوئیں، تو وہ نور جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا آپ کی پیشانی میں، وہ آپ کی پیشانی سے آپ کے شکم طاہر میں قرار پایا، سبحان اللہ۔ اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا پھر کسی دن گزر ہوا بازار سے،
تو وہی عورت، وہ مکے کے سردار کی بیٹی، اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے منہ پھیر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تمہیں یہ تو نہیں کہتا کہ تم نے کیوں پھیرا ہے، لیکن میں صرف استفسار کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن تم بڑی محبت کے ساتھ، جذبات کے ساتھ اپنا اظہار کر رہی تھی، اظہار محبت کر رہی تھی، اور آج منہ پھیر لیے۔ تو میں تو وہی عبداللہ ہوں، وہی خوبصورت، وہی دنا، وہی دانش مند، اور جس کے چرچے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس دن جو میں نے اظہار کیا تھا وہ آپ کی پیشانی میں ایک ایسا نور چمک رہا تھا، اس کو دیکھ کے میں نے کیا تھا۔ میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوں، میں خاندانی عورت ہوں، تو میں نے وہ نور دیکھ کے کیا تھا، لیکن آج وہ نور نہیں ہے، وہ نور آمینہ وہ لے گئی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو اس طرح سے حضرت آمینہ کے ساتھ آپ کا نکاح۔ ماشاء اللہ، ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے موضوع کو یہیں پہ ہم سمیٹیں۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک کیسے ہوا، کہاں ہوا، اور تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، اس پر روشنی ڈالیں، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ جی حضرت، آپ شادی کے بعد کچھ دیر مکہ مکرمہ میں رہے، اس کے بعد آپ تجارت کی غرض سے ملک شام چلے گئے، اور وہاں سے واپس آتے ہوئے مدینہ شریف میں آپ نے حضرت عبد المطلب یعنی اپنے والد صاحب کے ننیال میں جو ہے وہ آرام کیا، طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے، لیکن وہ طبیعت زیادہ بگڑتی چلے گئی، اور وہیں آپ کا مدینہ شریف میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ تو اس وقت ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اور آپ کی پیدائش، آپ کے وصال کے بعد جو تاریخ کے کتب میں ہمیں ملتا ہے، اپنے والد کی وفات کے 4 مہینے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 4 مہینے کے بعد پیدا ہوئے، اور حضرت عبداللہ کی اس وقت عمر وصال کے وقت 25 سال بھی ملتی ہے اور 26 سال بھی ملتی ہے، کہ جب آپ وصال فرمائیں عین جوانی کے عالم میں۔ اور حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کی واحد اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کی اس میں بے شمار حکمتیں تھیں، اللہ کوئی ثانی جو ہے وہ بنانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ بطن اطہر، وہ پاک رحم سے کسی اور کو روزی دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز بھی برقرار رکھا کہ آپ کی واحد اولاد جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑا دلوں کو جو ہے وہ موہ لینے والا واقعہ میں ناظرین کی جو ہے وہ نظر کرنا چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ، کہ 21 جنوری 1978 کو نوائے وقت کے اخبار میں ایک خبر چھپتی ہے کہ حضرت عبداللہ مدینہ شریف میں جہاں پہ مدفون تھے، تو مسجد نبوی کی جب توسیع کی گئی تو وہ جگہ جو ہے وہ وہاں پہ آ گئی۔ تو وہاں پہ 1978 میں 21 جنوری نمائے وقت میں یہ خبر چھپی ہے بڑی تصدیق کے ساتھ، کہ وہ جب قبر کھولی گئی تو حضرت عبداللہ کی وہ قبر تھی، اور کچھ اور صحابہ کی قبریں تھیں وہاں پہ، تو ویسے ہی کفن اور ویسے ہی آپ محو استراحت تھے، اور لوگوں نے زیارت کی۔ 1400 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اللہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو والد محترم ہے، آپ کا جسد اطہر ویسے ہی جو ہے وہ خوشبوئے بخیر رہا تھا، اور پھر اس امانت کو جنت البقیع میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ تو اب تک اس خبر کی تصدیق کئی جو ہے وہ سیرت نگار وہ کر چکے ہیں، لیکن تردید کسی ایک نے بھی نہیں کی۔ تو یہاں سے اس کی حقانیت کا جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ جی، تو بہت سارا شکریہ، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بڑی مفید اور معلومات سے بھری ہوئی گفتگو ارشاد فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کی شخصیت کے مختلف پہلو اور آپ کی شخصیت سے جڑے مختلف واقعات کو بڑے خوبصورت الفاظ میں ہمارے ناظرین کے لیے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اسی طرح آپ کے علم و فضل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپ سے اسی طرح فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ہم یہیں پہ اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز کل اسی وقت ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔